الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير من الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرع الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت بہت ہی اہم موضوع ہے ایمانیات میں سے، ہم سب کو اس سے آگاہی ضروری ہے۔ آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں بورڈ کے پیپر میں اگر آتا بھی ہے تو کیسے لکھنا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو ان سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ لکھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ پوچھا جا رہا ہے عقیدہ آخرت، عقیدے کی لغوی معنی اور عقیدے کی اصطلاحی معنی۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے گرہ لگانا یا باندھنا، باندھنا یا گرہ لگانا۔ عقیدے کی اصطلاحی معنی وہ اٹل نظریہ، وہ مضبوط نظریہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور جو ہمارے دل و دماغ میں بس جائے، رچ جائے اور ہمارے ذہنوں پر وہ حاوی ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سب کو معلوم ہے اللہ ایک ہے، عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے اس پر ہمارا پختہ یقین ہے اور یہ ہمارے دل اور دماغ میں رچ بس گیا ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اگر کوئی کہے دو خدا نہیں، ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ایسے ہی ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو باقی رہے گی، باقی سب ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخرت کی لغوی معنی، آخرت کی لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ کہتے ہیں آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے بعد میں آئے ہیں، کیوں؟ تو آخرت سب بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ اور ایک وقت آئے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لیں گے، اور جو جنہوں نے نیک اعمال زیادہ کی ہوں گی وہ تو جنت میں جائیں گے اور جن کے برے اعمال ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے اور سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ تو آخرت میں حساب کتاب ہوگا نا، تو یہ ہے آخرت۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جیسے بھی جو کچھ کہیں آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے، وہ بہتر ہوگی۔ اس سے مراد ہے کہ آخرت آئے گی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومنین کی صفات کہ وہ آخرت میں یقین کرتے ہیں۔ آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہوگا اگر لکھنا بھی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت احادیث کی روشنی میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ من کان یرید الحرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، دنیا کی کھیتی کا دنیا مل جائے تو ان کی جو نصیب میں ہے وہ تو ان کو ملے گا، لیکن آخرت میں کوئی ان کا ایسا نہیں ہے۔ اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے کہ مجھے آخرت مل جائے، تو جو دنیا میں ہے وہ بھی اس کو ملے گا اور آخرت بھی اس کو ملے گی۔ اس لیے ہم آخرت کی کھیتی کے طالب ہوں، دنیا میں جیسے اعمال کریں گے وہی ہم آخرت میں اس کو کاٹیں گے، حاصل کریں گے۔ دوسری جو حدیث ہے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یدعى احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سمندر میں آپ انگلی ڈالیں ڈبوئیں، جیسے ہی انگلی نکالیں گے تو یہ جو بما یرجع جب نکالیں جو ایک قطرہ پانی آئے گا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی پورا جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور دنیا تو بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے. قیامت کا پہلا دن، قیامت کا پہلا دن مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا پہلا دن ہوگا، 50,000 سال کا. علماء نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر کسی کی 100 سال کی زندگی ہے تو اس ایک دن کے مقابلے میں 2 منٹ اور 52 سیکنڈ کی زندگی ہے. بس 2 منٹ اور 52 سیکنڈ، اتنی یہ 2.5-3 منٹ کی زندگی ہے، 2-2.5 منٹ 3 منٹ کی ہماری زندگی ہے. اس ایک دن کے مقابلے میں اس کے بقیہ جتنے بھی دن ہوں گے وہ 1000 سال کے دن ہوں گے. تو بہت ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ ہمیں رہنا ہے، اس لیے آخرت کی جو ہے نا زیادہ فکر ہو. جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی فکر کی جائے، محنت کی جائے، کوشش کی جائے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی ہی آخرت کی بھی کوشش کی جائے. ایک اور حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جنت میں جائیں گے ہمیشہ خوشحال رہیں گے، ہمیشہ خوشحال. جنت تو خوشیوں کی جگہ ہے، اللہ انعام دیں گے ہمیں. اس کے بعد دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ کبھی کبھار شوہر کو آنسر میں الگ ہی کوشچن جا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے. تو اس میں ہم نے کیا لکھنے ہیں؟ کم سے کم 3 پوائنٹ لکھنے ہیں کہ دنیا کے معنی ہیں قریب کی چیز، دنیا کے معنی ہیں قریب کی چیز، اور آخرت کے معنی ہیں دور کی چیز، آخر دور کی چیز. دنیا دنا یدنو قریب، اور دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ، اور آخرت دار الجزا، بدلے کی جگہ. دنیا فانی ہے اور آخرت لا فانی ہے، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کے بعد کیونکہ یہ تقریباً 7.5 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس مرتبہ 2021 میں یہ 7 نمبر کا سوال ہوگا. یہ لکھنے کے بعد کچھ اس کے فائدے لکھنے ہیں. انسانی زندگی میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کے اثرات کیا ہیں؟ انسانی زندگی میں، ہماری زندگی میں اس کے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس میں 2 ہیں، انفرادی زندگی میں الگ لکھنا ہے، اور اجتماعی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ الگ لکھنے ہیں. کم سے کم کوشش یہ کی جائے کہ 4 ہیڈنگز لکھی جائیں. نمبر 1 ہے دنیا کی محبت سے نجات. جب انسان عقیدہ آخرت پر یقین کرے گا تو پھر وہ دنیا سے محبت اس کی نہیں ہوگی. صبح سے شام تک، رات تک 24 گھنٹے یا 20 گھنٹے 18 گھنٹے کمانا نہیں، ہر وقت دنیا کی محبت نہیں. اس کو پتہ ہے دنیا کی تمام چیزیں یہاں رہ جانی ہیں، اور مجھے تو وہ اعمال بھی کرنے ہیں جو بعد میں کام آنے ہیں. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر معصیت کی، ہر گناہ کی جڑ ہے. اس لیے وہ دنیا سے کم محبت کرتا ہے، آخرت کے لیے اعمال زیادہ کرتا ہے. بس یہ اس میں لکھنا ہے. احساس جواب دہی، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے، کہ میں دنیا میں کیسی زندگی گزاری. قیامت کے دن کسی کی قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکیں گے جب تک وہ 4 سوالات کے جوابات نہ دے جائے. پہلے ہے کہ زندگی کہاں گزاری، زندگی اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے، یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مزے کرو جو نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا یہ تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بھائی ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ احساس جواب دہی آخرت کے حساب کتاب کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری. پھر عمر کس مشغلے میں گزاری، عمر مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا. علم تو سب کو ہے، عمل کرنا ہے.
اس کے بعد اعمال صالحہ کی رغبت، نیک اعمال کرنے کی اس کو رغبت ہوتا ہے، وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزے رکھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے مرنا ہے، عقیدہ آخرت کو یقین رکھتا ہے۔ ایک فائدہ یہ عز و انکساری، عاجزی اور انکساری، اس کے اندر تکبر والی صفات پیدا نہیں ہوتی، عاجزی اور انکساری، عاجزی، اور اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اس لیے عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا وہ عاجزی اور انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا۔ اس لیے عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے گی۔ اجتماعی زندگی میں اب تمام لوگوں جو ہے نا اجتماعی زندگی میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کے حاکم اللہ ہیں۔ جو دوسروں کو حکومت ملی ہے وہ عارضی ہے، اصل حکومت اللہ کی ہے، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ جیسے کہیں گے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کے حاکم نہیں ہیں؟ دنیا میں جتنے بھی حاکم ہیں ان سب کے بڑے حاکم اللہ ہیں۔ جب عقیدہ آخرت پر یقین رکھیں گے تو ہم اللہ کی بات مانیں گے، کیونکہ ہمارے حاکم بڑے اللہ ہیں۔ اخوت، بھائی چارہ، مل جل کے رہنا، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، قرآن حدیث میں بیان کیا گیا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھے گا مل جل کے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، بھائی بن کے زندگی گزاریں گے، جیسے صحابہ مدینہ میں جا کر مہاجرین اور انصار انہوں نے اخوت کا رشتہ قائم کیا، ایسے بھائی بھائی بن جائیں گے۔ پرامن ماحول، عقیدہ آخرت پر یقین کرنے والوں کے جو ماحول ہوں گے پاکیزہ ہوں گے، پرامن ہوں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، کوئی چوری نہیں، کیونکہ ماحول پورا کا پورا پرامن ہوگا۔ جیسے رمضان مبارک میں پرامن ماحول ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، لوگ مساجد کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو ماحول جو ہے وہ پرامن ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدود اللہ کی پاسداری، اللہ نے ایک حد قائم کی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ کام کرو گے، مثال کے طور پر چوری کرو گے ہاتھ کٹے گا، دوبارہ چوری کرو گے بایاں پاؤں کٹے گا۔ اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ ایک حد ہے، یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے۔ اگر ہم عقیدہ آخرت پر یقین رکھیں گے جو بھی، تو وہ اللہ کی جو حدود ہے اس کو پورا کرے گا، اس سے تجاوز نہیں کرے گا، اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارے گا، حدود اللہ کی پاسداری، اس کی پاسداری کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت ہی آسان ہے، ایک وقت میں رکھا تھا۔ سب سے پہلے عقیدہ کی لغت میں نے لکھیں گے، پھر اصطلاحی میں نے، آخرت کی لغت میں نے، آخرت کی اصطلاحی میں نے، اور عقیدہ آخرت قرآن کی روشنی میں، عقیدہ آخرت احادیث کی روشنی میں۔ اس میں آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، 3 آیات کا ترجمہ اور 3 احادیث کے ترجمے، دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے اور پھر فائدے کیا کیا ہیں، انفرادی زندگی میں کیا فائدے ہیں 4، اور اجتماعی زندگی میں کیا فائدے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ آخرت پر یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہیں پہ ختم کریں گے، وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیر۔